علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلووں سے مرجائیں کھلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کی ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام اور بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تے دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تے روح میں تو جگر میں تو او جان میں تے زما مشک و عنبر نشت بے لتانا مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تے یا رسول اللہ نم درشت بے لتان نم دارشتا در میں تو دوا میں تو درمان میں تے اور ستاپ مینہ کی میں دنو ایمان اولید ستاپ مینہ کی میں دنو ایمان اولید دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے اور زد بلگنج و گوہر محتاج نیمہ شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تے استاد مخبص افحاس تاپ تعلیم لولم پیر میں تو استاد میں تو قرآن میں تے اور دا محمد امین زلطاپ منگل یوڑو شوق میں تو اور ذوق میں تو درمان میں تے اور ہو نئے پول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے اور یا رسول اللہ استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی اور ہر چستاد در اوزی در پدرشی پشتو کے عظیم شاعر عبدالرحمن بابا فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در کے گدا ہوتے ہیں پھر وہ گدا نہیں رہتے بادشاہ بن جاتے ہیں استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی اور ہر چستاد در اوزی در پدرشی اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں تو پھر در بدر یوں ہی پار پھرتے ہیں ہر چستاد در اوزی در پدرشی اور پا دربار در رسالت چے سرفراز شی سوک داتا و سوک خواجہ سوک قلندر شی جن کو سرکار کی نظر عنایت اور نگاہ ناز مل جاتا ہے کوئی داتا بن جائے تو پھر کوئی خواجہ کوئی قلندر بن جائے پا دربار در رسالت چے سرفراز شی سوک داتا و سوک خواجہ سوک قلندر شی اوائی نکد جمال کریور سرگندہ دا گدا رحمان بشاہ سکندر شی قبلہ امیر المجاہدین
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور ہی کی وجہ سے مانا ہے۔ اہل بیت کی محبت ہماری رگوں میں ہے تو بھی حضور کی وجہ سے، صحابہ کرام کی محبت رگ رگ میں ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے، اولیاء کاملین کی محبت ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ اس لیے میرے جد امجد فرماتے تھے استاد اپار میں دوست ہے ہم دشمنے دی، یا رسول اللہ صرف آپ ہی کے لیے دوستیاں بھی رکھتا ہوں اور دشمنیاں بھی رکھتا ہوں۔ استاد اپار میں دوست ہے ہم دشمنے دی، چا سربل روزگار نلرم بیتا او خوشحالے و باد ناز نعمتنا قسم ستا پر رخسار نلرم بیتا۔ ہم جس کے لیے بھی جہاں بھی جاتے ہیں یا رسول اللہ ہی کی وجہ سے جاتے ہیں، جن کی زیارت کرتے ہیں وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کی تعظیم کرتے ہیں وہ بھی آپ کی وجہ سے، اور جن سے دشمنی رکھتے ہیں اور دشمنی بھی ایسی دشمنی نہیں الحمدللہ علی اعلان اور میدان میں وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے۔ اس لیے آج الحمدللہ یہاں پر پی پی 11 میں قائدین بھی تشریف فرما ہے، محترم جناب رمضان چشتی صاحب اور بھی ہمارے ذمہ داران، اور جس ساتھی نے یہ خلیل احمد رضوی صاحب نے اپنے والد محترم مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سال ثواب کے لیے یہ پروگرام بنایا ہے، سب سے پہلے یہ دعائیں کہ اللہ کریم جل جلالہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے کامل اور مکمل مغفرت نصیب فرمائے۔ آپ یقین کریں اس دور پرفتن میں اس طرح جمع ہونا اللہ و رسول کی رضا کے لیے، اور پھر اپنے سینوں میں تحریک پیغام کو، جو بابا جی فرماتے تھے کہ ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج اس مبارک مہینے میں جس کے نسبت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی طور پر ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تاجدار صداقت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد میں چونکہ پشتو مقرر ہوں تو اردو میں جو بھی بیان ہو تو میں اس انداز سے نہیں کر سکتا، تو آپ نے فضائل تو سنے ہوں گے۔ میں آج جو تحریک کا پیغام ہے جس کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد بن اسود کو فرماتے تھے، بخاری میں یہ حدیث ہے، کیا فرماتے تھے کہ ہائی کاش عبداللہ ابن مسعود کا صحابہ میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بڑے بڑے صحابہ شرف تلمذ حاصل کرتے تھے آپ سے، لیکن آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہائی کاش میرا یہ سب کچھ قربان ہو اس جملے پر جو جملہ حضرت مقداد نے بدر کے لیے نکلنے کے موقع پر میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے کہا تھا۔ آخر وہ جملہ کون سا جملہ تھا؟ وہ تھا غیرت والا جملہ۔ بابا جی نے ہمیں جس غیرت والے مشن پر لگایا ہے، یہ وہ مشن ہے جس پر حضور خوش ہوتے ہیں، یہ وہ مشن ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحابہ ایسے جملوں کے لیے جو غیرت والے جملے ہوتے تھے تڑپ اٹھتے تھے۔ آپ فرماتے میرا یہ سب کچھ حضرت مقداد کے اس جملے پر قربان، کاش وہ قائل میں ہوتا، مجھے وہ موقع ملتا کہ جب سرکار نے فرمایا بدر کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں، تو حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ساتھ صرف 8 تلواریں ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کھجور مکمل نہیں ہے اور مخالف تعداد میں بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی مکمل ہے، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن یا رسول اللہ اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہماری جواب یہ ہے کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے علیہ السلام، کہ اپنے نبی کو کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
اِنَّا ہَاهُنَا قَائِدُونَ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کے غلام ہیں، آپ حکم تو دیجئے، ہم آپ کے حکم پر برق الغمات تک چلے جائیں گے، اور ہم آپ کے حکم پر اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈالیں گے، اور یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں، ہم آپ کے دل کی طرف، ہم آپ کے آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے، یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے، حکم تو فرماؤ، ہم آپ کے حکم پر کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جب یہ جواب میرے مصطفیٰ نے سنا، اس کے بعد جو بات ہے وہ آپ کو لطف آئے گا، تو کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مبالغہ آرائی نہیں کرنی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا ہوا، میں تو بدر کی بات کر رہا ہوں، آپ برق الغمات تک چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات ہو گئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کیوں ہم اس جملے کے قائل ہوتے، کہتے ہیں کہ جب حضرت مقداد نے یہ جواب دیا تو حضور اتنے خوش ہوئے، آپ کے اس غیرت والے جواب سے اتنے خوش ہوئے کہ میرے کریم آقا کا چہرہ مبارک مزید کھل اٹھا۔ صحابہ اس کی جو حیات ہے وہ نقل کرتے ہیں، فرماتے اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک ویسی بھی چمکتا تھا، ویسی بھی آپ کے چہرہ مبارک میں چمکتی، لیکن صحابہ فرماتے جب حضور خوش ہوتے تھے، یہ وہ عاشق ہے۔ آج اس پروگرام میں بڑا پروگرام ہے، لائیو بھی چل رہا ہے، لوگ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں آدھے گھنٹہ پونا تقریر بھی کروں، لیکن اس کے بعد میں کسی سے کہوں یا میں آپ سے پوچھوں یا کوئی بند آپ سے پوچھے کہ جب شفیق امینی فلاں بات کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ کہاں پر تھے، جب شفیق امینی فلاں بات کر رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات کیسے تھے، اس کا اشارہ کس طرف تھا، ہزاروں میں کوئی نہیں یاد کر سکتا، لیکن یہ صحابہ تھے کہ آج بھی 1400 سال بعد ہمیں پتا ہے کہ جب سرکار نے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بات کی تو اپنا یہ ہاتھ مبارک اٹھایا اور اپنے 4 انگلی مبارک سے اشارہ کیا، تو حضرت برا جب یہ حدیث شریف وہ روایت کرتے تو آپ بھی اپنا ہاتھ مبارک اٹھاتے اور فرماتے پھر سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، پھر اپنے 4 انگلی مبارک کا اشارہ کیا، لیکن ساتھ میں فرماتے لیکن یاد رکھنا اصوابعی اکثر من اصوابعی واناملی اکثر من اناملی، یاد رکھنا وہ حضور کا ہاتھ مبارک تھا، میرا ہاتھ حضور سے بہت چھوٹا، میرے ہاتھ کی انگلیاں حضور کے ہاتھ مبارک کے انگلیوں سے بہت چھوٹے، اور میرے انگلیوں کے یہ پور حضور کے انگلیوں کے پور مبارک سے بہت چھوٹے ہیں، حضور کی تو بات ہی کچھ اور۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحابہ نے یہ بھی نقل کیا، صحابہ نے یہ بھی نقل کیا کہ جب یہ بات حضور کر رہے تھے تو آپ نے کھجور کا آدھا حصہ کھا لیا اور آدھا رہ گیا۔ صحابہ نے یہ بھی نقل کیا کہ جب حضور مسکرا رہے تھے تو آپ کے جب دانت مبارک نظر آ رہے تھے تو اس دانت مبارک کا کیا ہوا، یتلألأ الجدر، اس کی چمک دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ صحابہ نے یہ بھی نقل کیا کہ جب حضور خوش ہوتے تھے اور آپ پر خوشی کے اثرات آتے، کأن الشمس تجری فی وجہی اذا سر استنار وجہا کأنہ قطعۃ قمر کأن الشمس تجری فی وجہی، جب حضور خوش ہوتے چہرہ مبارک یوں محسوس ہوتا تھا چاند آ کے حضور کے چہرے مبارک میں چمک رہا ہے۔ ستا رخسار شمس و قمر سریو ندی اور ستا زلفان مشک و عنبر سریو ندی، چرتا نرگس شہلا غزالت چرتا حیف دی دغستا بسر سریو ندی، چرتا ستا آبرو محراب و کمان چرتا ستا قد سروے سنوبر سریو ندی۔ کاش آپ کو پشتوں کی سمجھ ہوتی۔ یہ ایک شعر کا جو میں جب اپنے دادا، یہ میرے دادا حضور کے اشعار ہے، جب بابا جی کے سامنے یہ اشعار میں سناتا اور پھر ساتھ میں تھوڑا سا ترجمہ، آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ بابا جی کے سامنے کہا، میں نے کہا میرے دادا حضور کا ایک شعر ہے اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ بے د اجازت استا کس پوستا کے حساب کمزان سمر بخراب کمزان، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو میں آپ کے در کو کے کتوں میں بھی اپنے آپ کو شمار نہ کروں۔
وہ بھی اسی وقت شمار کروں کہ آپ مجھے اجازت دے بید اجازت استاکس پوستا کے حزاب کمزان سمر و خراب کمزان ستا دربار کے خوخ کلپ حس ازادی یما یا رسول اللہ میں اتنی ازادی بھی نہیں کروں گا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے در کے کتوں میں شمار ہو جاؤں. اگر آپ اجازت دے تو پھر میں کیا کروں گا کہ توکڑے اجازت نو بداخل شم پدا کز استرگ استاد اسپو قطار کے. اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر میں آنکھیں چکائے آپ کے در کی کتوں میں شمار ہو جاؤں گا. تو مجھے بابا جی فرماتے تھے یہ سنایا کرو لوگوں کو. میں نے کہا حضور مجھے تشریح نہیں آتی پھر اس کی اسی طرح. شعر کی زبان تو اور ہوتا ہے، جو سمجھنے والے ہیں وہ تو شعر کی ذوق میں جب سمجھتے ہیں تو پھر ہی لطف آتا ہے. آپ نے مجھے کہا نہیں سمجھاؤ ان کو کہ جب غازی امین صاحب کو پر پانسی کا حکم ہوا تو کس طرح انہوں نے فرمایا کپہر وقت مزر روح پیداشی قربانی بیکرم ضرور پمینستا خستا لمین بوانوڑم دل برا کہ غماز نکلی چور چور پمینستا. جب دادا حضور کو 1953 میں پانسی کا حکم سنایا گیا تو ایک قادیانی نواز نے آ کر کہا آپ کو پانسی دی جائے گی، یہ گجرات کے جیل میں آپ کو پانسی دی جائے گی. تو آپ نے کہ آنکھ کو مبارک میں آنسو آ گئے. تو اس بندے نے کہا میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، آپ تو ابھی سے رونے لگ گئے، یہ تو وقت کی بات ہے، ابھی کوئی پروسیس ہے وہ چلے گا، اس کے بعد آپ کو دی جائے گی. لہٰذا ابھی سے آپ کے آنکھوں پہ آنسو آ گئے. اسی وقت آپ نے فوراً کہا بدبخت میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں سامنے پانسی کا پندہ دیکھ کر رو رہا ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہر ساتھ بھی روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا امدغم من شادا ستاد عشق پپت میں وجنی سگوغادا سر را پور تکڑا عجب تماشادا اور بالقصور میں غماز نوینی قسم دے چستا من زما جملہ مدعادا نزہم خواخیم چلتانا قربانشم دا ازل نہ میرا اوڑے دا سودادا اور ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا امدغم من شادا. اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ ایک جان ہے وہ قربان کرنے کا وقت ہے، رونا اس وجہ سے ہے کہ صرف ایک ہی جان ہے. ہے کاش ہزاروں جانیں ہوتی، ہے کاش اپنے ہر بال کے عوض اللہ مجھے ہزاروں جانے دیتا، اپنے زندگی کے ہر سانس کے عوض مجھے ہزاروں جانے دیتا. تو یہ وہ ایک ایک جان یا رسول اللہ کے عشق و محبت میں آپ کے قدموں میں قربان کر دیتا. یہ غازی یہ تیرے غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی اور دنیا میں ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے حیبت سے رائی اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جا رہے ہیں عائشہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے تو پیر کے وقت حضور ہمارے گھر کے طرف تشریف لا رہے تھے. میں نے فوراً آ کے کہا بابا جان حضور تشریف لا رہے ہیں. آپ ننگے پاؤں دوڑ کر آئے، دروازہ کھولا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اندر تشریف لے آئیں. حضور نے کہا ابو بکر ہجرت کا حکم ہوا ہے. تو کہہ رہا کہ بابا جان نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں گا. فرمایا تم بھی ساتھ ہو. یہ سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق کی خوشی کے آنسو جاری ہو گئے. اما عائشہ فرماتے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ خوشی کی بھی آنسو ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ کیسا؟ ایک بندہ اپنا گھر بار بھی چھوڑ رہا، مدینہ مکہ شریف بھی چھوڑ رہا، اپنی اولاد بھی وہ بھی چھوڑ رہا اور پھر بھی خوش ہے. حالانکہ ہم تو ایک فٹ جگہ پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ہمیں کون گھر سے نکالے؟ ہم تو جھگڑوں پہ اتر آتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا. پھر اولاد بھی
اولاد، مال، سب کچھ، اور پھر مکہ شریف جیسا شہر، اور پھر بیت اللہ شریف، پھر زمزم کا جینا، یہ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں اور پھر بھی خوش ہے۔ میں نے پوچھا قلندر لاہوری سے وجہ کیا ہے؟ تڑپ اٹھے اور فرمایا دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی میت میں جا رہے تھے، سرکار کے صحبت مل رہی تھی، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ۔ حضرت عبد الرحمن بابا پشتوں کے مشہور شاعر نے یہاں پر فرمایا ہے، عشق سے علم ندے چہ حاصل شی لمکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی، عشق سے وعدے لمذہبہ تشاہائے شکر لبا، گل رخسار اسیم غبغبہ، یہ میرے پٹھان بھائیوں کے لیے ہے، گل رخسار اسیم غبغبہ، پنادروں کے نادرہ، پعجبوں کے عجبہ، پجملوں معشقوں کے بل عجب یہ منتخبہ، بے زیور خائستہ بے ترتیبہ مرتبہ، آب حیات کے حیات بیامن استاد شنڈو لسببا، او مخدس بن ترس بن سبادے، ظلف تورے تر تور شبا، دخائص مخدی نشتہ تر مشرق و تر مغربہ، بے وصال مندد گراندی مگر فضل شدربا، او دا عشق مذہب امدادے چدم نوی بے مطلبہ، عشق سے علم ندے چہ حاصل شی لمکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی، عشق سے وعدے لمذہبہ، او استاد دا حسن پسفت کے رحمان گم شو لعدبہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک۔ پشتوں میں تو یہ لمبی اشعار میں نے سنائے آپ کی وجہ سے کہ آپ نے انشاءاللہ ہر میدان میں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جو میرے پٹھان بھائی ہیں وہ انشاءاللہ ان سے آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ مکمل طور پر کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہاں سے کام ہو رہا ہے ادھر نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ ہے یہاں پر یہ ہے۔ جب حضور کی بات ہو، حضور کی غلامی کی بات ہو تو پھر رنگ، نسل، لسانیت، قومیت کچھ بھی نہیں، پھر صرف اور صرف میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی غلامی کا سند ہے بس۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق جا رہے ہیں مگر یہ پرواہ نہیں ہے کہ مال، جان، اولاد یہ سب کچھ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اولاد بھی، مکہ شریف بھی، لیکن آپ کو وہ عبادت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کائنات میں جو سب سے زیادہ جس چیز میں لطف آ رہا ہے اور مجھے جو عبادت سب سے زیادہ محبوب ترین ہے وہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ میں کہوں میری آنکھیں ہو میرے مصطفی کریم کا چہرہ مبارک ہو، اس وقت تو ہر رخسار پر میری آنکھیں جمی رہے تو پھر وہ جو آرزو آپ نے کیا تھا وہ تو پورا ہو رہا تھا۔ پھر 3 دن کس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھیں تھی، صرف آپ ہی تھے اور میرے مصطفی کریم کا چہرہ انور تھا اور آپ دیدار کر رہے تھے۔ تو اسی رات جو آپ کو جو عظمتیں انہی راتوں میں ملی، مرید و مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اے ابو بکر میرا سب کچھ لے لو، میری تمام نیکیاں لے لو مگر مجھے اس رات کا جو رات آپ نے غار ثور میں حضور کے ساتھ جو رات آپ رہے اس رات کی ثواب مجھے عطا کرو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات کہوں، ابو بکر صدیق کیا کر رہے تھے اسی رات؟ کیا وہ زیادہ نمازیں پڑھ رہے تھے؟ کیا وہ زیادہ درود شریف پڑھ رہا تھا؟ کیا وہ زیادہ ذکر و اذکار کر رہا تھا؟ کیا وہ زیادہ صدقات اور خیرات دے رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق کس چیز پر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں؟ ناموس مصطفیٰ کی پیراداری پر۔ آپ جس طرح حضور کی پیراداری کر رہے تھے، جس طرح آپ نے حضور کے پیراداری کے اور سانپ سے آپ نے اپنے آپ کو ڈسوایا، حضور کو تکلیف نہیں ہونے دی، آپ کبھی آگے رہے، کبھی پیچھے رہے، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں، ہر طرف سے
میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے آگے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ حضور کے عزت آبرو کے لیے، حضور کے ناموس کے پہرےداری کر رہے تھے، اور کبھی آگے دوڑ رہے تھے۔ ابو بکر کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ؟ جب ذہن میں آتا ہے کہ کہیں دشمن اس طرف سے نہ آئے تو اس طرف دوڑ پڑتا ہوں، کبھی ذہن میں آتا ہے اس طرف سے نہ آئے تو اس طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ یہ جو لا تحزن ان اللہ معنا، اس کے نیچے مفسرین نے لکھا ابو بکر صدیق اپنی وجہ سے، اپنی جان کی وجہ سے افسردہ نہیں ہوئے، غمگین نہیں ہوئے۔ اس کو فکر تھی تو صرف اور صرف رسول اللہ کی تھی کہ میرے حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے ہمیں بابا جی نے جس مشن پر لگایا، جس مشن صدیقی پر لگایا، جس مشن فاروقی پر لگایا، جس مشن عثمانی پر لگایا، جس مشن حیدری پر لگایا، اور جس مشن ممتاز قادری پر لگایا، یقین کرے یہ وہ مشن ہے جس سے حضور راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور کائنات میں پڑھ کر اس سے آگے کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اور اس سے حضور خوش ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں۔ اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا من سب نبیًا، لوگ کہتے ہیں نا یہ شدت والے نعرے اب محافل میں بھی لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا اسلام تو یہ شدت مانگ رہا ہے، قرآن تو یہ شدت مانگ رہا ہے، اللہ اور رسول تو یہ شدت مانگ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق جیسا رقیق القلب شخصیت، جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتے یا رسول اللہ کسی اور کو کہو۔ کریم آقا نے فرمایا نا مر ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ فرمایا یا رسول اللہ کسی اور کہو، میرے بابا جان تو بڑے نرم دل کے مالک ہے، وہ آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کر وہ رو پڑے گا، کسی اور کو بھیج دو۔ میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا۔ وہ رقیق القلب شخص جس کا دل مبارک نرم تھا، نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن جب حضور کے عزت آبرو کی بات آتی، جب اسلام پر پہراداری کی بات آتی تو فرماتے تھے حضور کے وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق جیسے شخص نے فرمایا تالف الناس وارفق بہم، سارے محاذ ایک ساتھ نہ کھول دو، کوئی نرمی بھی رکھو۔ آپ نے فرمایا سکلت کو امک یا عمر جبار فی الجاہلیہ و خوان فی الاسلام، ایسا نہیں ہوگا، یہ زکوٰۃ دے اور اونٹ دے، اونٹ کے اوپر جو مال ہے وہ بھی دے، صرف ایک رسی بچائے، وہ ایک رسی نہ دے پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق ان سے جہاد کرے گا، اور سارے محاذ ایک ساتھ کھولیں گے، لشکر اسامہ بھی جائے گا، اور اگر میں تنہا رہ جاؤں اور مدینہ شریف میں جنگل کے شیر آ جائے، مجھے کہا جائے، پھر بھی یاد رکھنا حضور کی ختم نبوت کی جنگ بھی ہوگی۔ یاد رکھیے جب اسلام کی باری آئے، جب حضور کی عزت آبرو کی بات آئے تو پھر بات غیرت والی، پھر من سب نبیًا فاقتلوا شدت نہیں ہے، پھر اس پر حضور خوش ہوتے ہیں، اس پر حضور خوش ہوتے ہیں۔ جب کعب بن اشرف یہودی کا سر حضرت محمد بن مسلمہ لے آیا، جب سامنے آ رہے تھے حضور نے فرمایا فلحت الوجوہ، دیکھو وہ کامیاب چہروں والے آ رہے ہیں، جو حضور کی عزت آبرو پر پہرا دے وہ دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ کامیاب چہروں والے ہوتے ہیں، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ بلا دنیا ہمیں شدت پسند کہے، مغرب ہمیں ایکسٹریمسٹ کہے، انتہا پسند کہے، دہشت گرد کہے، غدار کہے، کچھ بھی کہے، پرواہ نہیں ہے کہ جب حضور نے فرمایا جو میرے ناموس پر پہرا دے، میرے گستاخوں کے سر کاٹے، وہ شدت پسند نہیں، وہ غدار نہیں، وہ دہشت گرد نہیں، بلکہ وہ تو دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے بابا جی نے ہمیں اس غیرت والے راستے پہ لگایا، اس حمیت والے راستے پہ لگایا، اور اس راستے پہ لگایا جس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ سر لے آئے
تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے مسجد نبوی شریف سے باہر آئے اور اپنے عاشقوں کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد جو الفاظ ہے فحمد اللہ علی قتلہ، پھر میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کے اس عمل پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک گستاخ اور بھی دنیا سے فنا ہو گیا۔ اس لیے یہ وہ عمل ہے جس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے تو تاجدار گولڈ شریف فرماتے تھے جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اس کے پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے زندگی میں؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ایک ہی نگاہ ناز میرے مصطفیٰ کا چاہیے، ایک ہی عمل ہم ویسا کریں۔ میرے جد امجد امین بابا جی فرماتے تھے مال تعاون دے آقا جہان نشتہ، یا رسول اللہ میرے لیے آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں، میرے لیے تو آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں۔ مال تعاون دے آقا جہان نشتہ خطا لماغن دے زرگونہ غلامان دیر، لیکن میرے لیے تو آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں، لیکن آپ کے لیے تو ہر دم ہر سیکنڈ پر میرے جیسے کروڑوں غلام حاضر ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ان کروڑوں میں ہمارا نام آئے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عزت آبرو کے لیے کھڑا رہا۔ یہ اسی دور میں کھڑا رہا کہ جب ساری طاغوتی قوتیں ایک طرف تھی، جو مفاد پرستی کا دور آتا، کوئی ایک قدم آگے چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بغیر حرص اور مفاد کے قدم رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، لیکن اسی دور میں بھی آپ کے یہ غلام ساری طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر کے، ریاستی ظلم و جبر برداشت کر کے، جیلیں اور تکلیفیں برداشت کر کے، بخوشی برداشت کر کے، بڑی بڑی شدت سے اندر جو ہے نا ان کی شدت اور تکلیفیں برداشت کر کے ایسے سفید ریشوں کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مگر آج بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ورنہ واللہ میں یقین سے کہتا ہوں، یہ جب آ کے بات کرتے ہیں نا تو کہتے بڑا ظلم ہوا۔ میں نے کہا کون سا ظلم ہوا؟ میڈیا پہ کہتے بڑا ظلم ہوا، فلاں کو اکیلے چکی میں رکھا گیا۔ میں نے کہا یہ ان کو ظلم لگ رہا ہے، فلاں کو اکیلے سوادی کو اکیلے چکی میں رکھا گیا، وہ فلاں کو اکیلے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ میں نے کہا ہر لبیک والے کو قید تنہائی میں رکھا گیا، اور صرف قید تنہائی نہیں، صرف قید تنہائی نہیں، جو اور قیدیوں کو سہولت میسر تھی کوئی نہیں دیا، اور تشدد بھی کیا گیا۔ اس کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹے، اس کے باوجود انہوں نے معافیاں نہیں مانگی، انہوں نے میڈیا پر بھی نہیں کہا کہ بڑے مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان پر گولیاں بھی چلی، تمہیں صرف گولیاں قریب سے گزری، کہاں فلاں کی قمیص سے گولیاں گزری ہیں، بچ گیا۔ میں نے کہا صرف قمیص سے گزری، لیکن اب ان کا نام و نشان نہیں، ان کی جماعت کا جو اسی وقت بیٹھے تھے وہ بھی بکھر گئے، کوئی نام و نشان نہیں، تمام میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے بندوں کے قریب سے نہیں گزری گولیاں، قمیص سے نہیں گزری، سینے پر سیدھی گولیاں لگی، پھر بھی کوئی لبیک والا 7.5 منٹ سٹریٹ فائرنگ کے سامنے بھی ڈٹے رہے، اور پھر صرف ڈٹنا بھی نہیں، اپنے مطالبات منوا کے پھر واپس آ گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اس لیے آپ یقین کریں جس مشن پر ہمیں بابا جی نے لگایا یہ مشن صدیقی ہے، یہ مشن فاروقی ہے، یہ مدارس کی تحفظ کا بھی مشن ہے۔ اس سے مدارس کا بھی تحفظ ہوگا، اس سے خانقاہوں کو بھی تحفظ ملے گا، ان سے مساجد کو بھی تحفظ ملے گا، اسلامی اقدار کی بھی تحفظ ملے گا۔ ہم وہ مقدمے لڑ رہے ہیں کہ لبیک والے اپنے آپ کے لیے نہیں، اسلام کا وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں جس سے ہمارے مساجد بھی محفوظ ہوں، جس سے ہمارے مدارس بھی محفوظ ہو، جس سے ہمارے مشائخ بھی محفوظ ہو، جس سے ہمارے علماء بھی محفوظ ہو۔ صرف یہ نہیں ہے، شاید کوئی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے لیے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اپنے لیے نہیں۔ وہ ایک مرتبہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک سجادہ نشین رو رہا تھا،
کہہ رہا تھا حکومت مجھ سے یہ فلاں اوقاف والے مجھ سے یہ مزار لے رہے ہیں. وہ رو رہا تھا. میں نے کہا اب رونے کا کیا فائدہ جب بابا جی گھر گھر جا کر دستک دے رہے تھے کہ آ جاؤ حضور کی دین کی طرف. یہ معاملات صرف سپیکر تک نہیں ہے, یہ بہت معاملہ آگے تک لے کے چلیں گے. اسی وقت اب سب سمجھ رہے تھے شاید ان کی کوئی اپنا کوئی مسئلہ ہے. بابا جی فرما رہے تھے یہ بات بہت دور تک چلے جائے گی, یہ بات صرف اور صرف سپیکر تک نہیں چلے گی, یہ بہت آگے چلے گی. ابھی تو سپیکر اتار رہے ہیں, کل کو مساجد میں بھی پابندیاں ہوں گی, کل کو مدارس پر بھی پابندیاں لگیں گی, کل کو آپ کے آستانوں میں بھی پابندیاں لگیں گی. پھر اسی وقت ہاتھ رونے دھونے سے اور کچھ نہیں آئے گا آپ کے پاس. پھر کچھ بھی کرو, ابھی وقت ہے, ابھی آ جاؤ حضور کی دین کی طرف. بخدا آپ کو وہ عزتیں دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ. دین اسلام سے کیوں بھاگ رہے ہو, اس نظام سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ کو تو وہ فرسودہ نظام دیا گیا. آج بھی بیان آیا تھا کہ IMF نے مانگا ہے تو مزید ہم بجلی بھی مہنگا کریں گے, گیس بھی مہنگا کریں گے, اور ہم جو ہے فلاں چیز بھی مہنگا کریں گے, عوام پر مزید بوجھ تو ڈالیں گے. اور سخت فیصلے, میں نے کہا یہ سخت فیصلے عوام کے لیے صرف کیوں ہے؟ آپ کی وزراء کے لیے سخت فیصلے کیوں نہیں ہے؟ ان کی تنخواہیں کیوں کم نہیں ہو رہی؟ ان کی مراعات کیوں کم نہیں ہو رہی؟ ایڈمنسٹریٹر سے گاڑیاں کیوں نہیں واپس لے جا رہی؟ ان کی پیٹرول کیوں نہیں کم ہو رہے؟ ان کے شاہانہ خرچ کیوں نہیں کم ہو رہے؟ آخر یہ غریب مزدور پر کیوں سارا بوجھ ڈالا؟ یہ وہی فرسودہ نظام ہے جنہوں نے 75 سال سے پاکستان میں علاوہ ذلت اور رسوائی کو اور کچھ نہیں دیا. اور یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا پہلا خطبہ, اور بابا جی فرماتے تھے آپ کا پہلا پورا خطبہ سیاسی خطبہ تھا. کیا خطبہ تھا؟ سیاسی خطبہ تھا. یہ جو کہتے ہیں نا ملاؤں کا سیاست سے کیا کام, میں نے کہا کام تو ہے ہی ملاؤں کا, کام تو ہے ہی علماء کا. یہ تو حضرت علامہ اقبال فرما گئے تھے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ تو کام ہے ہی علماء کا. میرے جد امجد فرماتے تھے چی سیاست جدا قویل شریعت ازنے, جو سیاست کو شریعت سے جدا کرتے ہیں, چی سیاست جدا قویل شریعت ازنے, بیزار لحظ سے بے وقوف جاہل شیطان فاہمہ. میں ایسے بے وقوف اور جاہل سے بیزار ہوں. اور دا سیاست بازی بوڑم دا شریعت بچوگان, سیاست کی بازی شریعت کی چوکاٹ میں لے جاؤں گا میں. اور کبھی 1000 زل سر زپد میدان فاہمہ, 1000 بار میرا سر جائے لیکن یہ میدان میں نہیں چھوڑوں گا. اور جتنی خوشبو دی دا خلود محمد عربی, جن سے میرے کریم آقا کے پسینے معطر کی خوشبوئی مہک رہی ہوں, جتنی خوشبو دی دا خلود محمد عربی, سر پر تلی کے اسزوان پس روان فاہمہ. ایسے جوان کے پیچھے اپنی سر ہتھیلی پہ رکھ کر ایسے جوان کے پیچھے چلا جاؤں گا. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلے فرمایا تھا کہ جو قوم, آپ نے پہلے خطبے میں فرمایا تھا یا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. اس کے بعد پہلے فرمایا کہ میں خود, میری خواہش نہیں ہے یہ ریاست مدینہ کی خلیفہ تھے, کرسی سے چپک نہیں جانا, یہ میری خواہش نہیں ہے, مجھے بنایا گیا ہے, مجھے سرکار نے بنایا ہے, میں بنایا گیا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ, کہ رہے جو سچائی ہے وہی قوم کی امانت ہے, اور آپ امانتداری سے کام لیں گے, خیانت نہیں کریں گے, جھوٹی بیانیاں نہیں چلے گی. جو ریاست مدینہ کی دعویٰ بھی کرے اور جھوٹی بیانیہ تشکیل دے, وہ ریاست مدینہ نہیں بنا سکتا. ریاست مدینہ کا حاکم کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. صدق امانۃ والکذب خیانۃ. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الضعیف فیکم قوی عندی, جو آپ میں سے کمزور ہے اس کمزور کو میں ضرور اس کا حق دلاؤں گا. جو طاقتور ہے اور وہ ظالم ہے تو اس طاقتور کو ضرور نیچے لاؤں گا اس ضعیف کے سامنے. اور پھر اس کے بعد فرمایا لا يدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا خطبہ, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, بس آپ نے ارشاد فرمایا جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دے تو یاد رکھیے جہاد چھوڑنے والوں پر اللہ کریم ذلت اور رسوائی مقدر کرے گا. آج جب ہم نے جہاد ہی چھوڑ دیا, جہاد کا نام دہشت گرد بن گیا, دیتی نہیں نا یہ دہشت گردی ہے, یہ خارجیت ہے. اور جہاد کا نام کوئی کشمیر کے لیے لے گا تو پھر وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرے گا. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا اتنی دیر سے نہ کھڑے ہو, تھک جاؤ گے, بیٹھ جاؤ. 75 سال سے کھڑے ہو,
ہم ساتھ کھڑے ہیں. کیسے کھڑے ہیں؟ وہ لٹ رہے ہیں، ان کو بیچ دیا آپ نے. ساتھ کھڑے ہیں، نہیں کھڑے. کھڑا ہونا یہ نہیں ہے، کھڑا ہونا یہ ہے کہ میرے دادا حضور نے 1947-48 میں صرف 465 مجاہدین کو لے کر اپنے ساتھ قبائلیوں کو ملا کر آپ نے 465 مجاہدین کو لے کر کشمیر فتح کیا. سری نگر تک گئے، 2 مہینے تک ادھر رہے، پیچھے سے بلاتے رہے، آ جاؤ، ہندوؤں کو بھگا دیا ہے، میں یہاں پر ہوں، آ جاؤ سنبھالو. پھر کوئی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھا. یقین کرے کشمیر کے جہاد 465 جب جہاد کا علم بلند کرتے ہیں پھر کشمیر بھی فتح ہوتا ہے. لیکن جب آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے 12 سے 12:30 تک کھڑے ہونا ہے، دھوپ میں کھڑے ہونا ہے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، اس سے وہ آزاد ہوں گے، تو قلندر لاہوری نے فرمایا زور بازو آزما فریاد نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. اگر 12 سے 12:30 تک دھوپ میں کھڑے ہونے سے کشمیر آزاد ہو تو واللہ ہم 12 مہینے بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اس سے آزاد نہیں ہوگا. کشمیر آزاد ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ سے ہوگا. لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک بودی کا ایک علاج الجہاد الجہاد بودی کا ایک علاج الجہاد الجہاد. یاد رکھیے بابا جی نے ہمیں جو راستہ دیا ہے واللہ یہ امت کی عروج کا راستہ ہے. آپ نے اس کے بعد اپنے خطبے میں فرمایا وَلَا تَشْرِعُ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ الْبَلَاءُ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءُ. اور جو قوم فحاشی اور عریانی کو اپنائے، جو قوم اپنے سامنے قوم کے بیٹیوں کو نچوائے، وہ ریاست مدینہ کا دعویدار نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سے اس قوم پر بلائیں آ جائیں گی، آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ایسی لا علاج مرض اور تکلیف اور وبائیں آئیں گی جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا جو اپنی قوم میں فحاشی عریانی کو عام کرے وہ قوم کے لیے عذاب کا مستحق ہے. پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا. اس لیے قبلہ امیر المجاہدین یہ باتیں تو ہم نے تو اور بہت طریقے سے باتیں سنتے تھے، لیکن جو غیرت اور حمیت کے پہلوئے قبلہ امیر المجاہدین نے جو حوالے نکالے ہیں، یقین کرے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ شدت. ہمیں تو ان کی رقت قلب کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ وہ بہت نرم دل کے مالک تھے، وہ بہت زیادہ روتے تھے. یہ نہیں بتایا کہ جب حضور کی عزت آبرو کی بات آتی تو پھر کتنے سخت ہوتے تھے. کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سے سخت جملے کہے تھے کہ جن کی یہ ترجمہ بھی آپ کے علماء کو کریں گے. کہ جب انہوں نے کہا اور ابن مسعود نے کہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف شعوب اور قبائل کے لوگ آپ کے آس پاس ہے یا رسول اللہ، تو یہ بھاگ جائیں گے آپ سے، آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفا پہ بات آئی تو آپ اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا امسس بذر اللہ انحن نفر عنہ وندعوہ. ہم حضور کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم حضور کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا سب کچھ حضور پر قربان کریں گے. اس لیے قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں یہ غیرت والا راستہ دکھایا. آج ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے اور آپ کی روح مبارک سے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم تعداد مرگ اس مشن کے ساتھ وابستہ رہیں گے. بابا جی نے جس محنت کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ آپ نے گھر گھر تک جو پیغام پہنچایا، یقین کرے ہمارے اراکین شورا، ہمارے قبلہ امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ اور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جگر گوشہ قبلہ حافظ علامہ انس حسین رضوی حافظہ اللہ اور اراکین شورا اور ہمارے جو مقررین، یہ سب جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، پورے ملک میں جا رہے ہیں. بخدا میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں ہم سب اسی جگہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پر اکیلے بابا جی پہنچے. پھر کس طرح آپ نے کارکنوں کو محبت دی. ہر کارکن دعویٰ کر رہا ہے بابا جی مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بابا جی بڑے مجھ سے شفقتیں بہت تھی آپ کی. یہ کیوں؟ آپ نے جس انداز سے اور پھر آپ کی اس
معذوری کے باوجود آپ نے حضور کی عزت آبرو پر جس طرح پہرا دیا، یقین کرے ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہماری یہ فلاں مشغولیت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انشاءاللہ ہم نے بابا جی کے روح کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ ہم صبح شام ایک کریں گے انشاءاللہ، اور پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری جذبے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ آپ یقین کریں لبیک وہ قافلہ استقامت اور عزیمت ہے، اور وہ اخلاص ہے بابا جی کی۔ آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ کریم آپ کو 10 قدموں کی برکت عطا فرمائے گا۔ آپ 1 سال کی محنت کریں گے، اللہ کریم آپ کو 10 سال کی محنت کا ثمر عطا کرے گا۔ اور یہ جو نا امیدی کی ہے، یہ جی فلاں جگہ ہمارا راستہ روکا گیا، فلاں جگہ ہماری سے داندھی ہو گئی، فلاں جگہ پر ہمارے پر پابندی ہے، میں نے کہا یہ اپنا کام کریں گے۔ بابا جی ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے اور اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے تھے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بابا جی فرماتے تھے یہ وَمَكَرُوا پہلے ہے، اب اللہ کی عادت کریمہ ہے، وَمَكَرُوا پہلے ہے، پہلے یہ ساری مکر و فریب اور چالے یہ سب کچھ چلیں گے، اور جب یہ مطمئن ہو جائے کہ ہم کامیاب ہو گئے، پھر اس کے بعد وَمَكَرَ اللَّهُ، پھر اللہ کی خفیہ تدبیر آئے گی انشاءاللہ، پھر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ کریم ایسی کامیابی آ دی۔ لیکن آپ نے بھی یقینی کی کیفیت سے نکلنا ہے، آپ نے اپنی انا کو دفن کرنا ہے، اپنی سامنے جو ہے نا اپنی انا کی باتیں نہیں، تحریک کی خاطر سب کچھ پیچھے کر کے انشاءاللہ صرف تحریک کے مشن کو آگے لے کے جانا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ پھر وہ وقت دور نہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ ہمارے اوپر کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر ہوگا۔ پھر غریب اپنی رزق کی خاطر اپنے بچوں کا خود قتل نہیں کرے گا۔ روزانہ کے حساب سے خبریں سنتے ہیں کہ فلاں باپ نے اپنی 3 معصوم بچوں کو مارا، پھر خود بھی خودکشی کی۔ واللہ دیکھ کر بھی روح کانپ اٹھتا ہے کہ یہ کیسی کیفیت ہوگی، بچے تو اپنے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ کتنی مجبوری ہوگی، وہ کس حد تک پہنچا ہوگا کہ اپنی بچوں کو ذبح کر رہے ہیں اور پھر خود اپنے آپ کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب تک یہ قوم اسلام کی طرف واپس نہیں آتی، پاکستان بنا اسلام کے نام پہ ہے، یہ روٹی کپڑا مکان کے پیچھے انہوں نے ہمیں اس وجہ سے لگایا، اس کو اتنی روٹی کے محتاج کرو کہ کوئی اور چیز اس کو نظر ہی نہ آئے، اتنی محتاج کرو اس کی 75 سال سے روٹی بھی نہ دے سکے، کیونکہ یہ نظام ہمیں نہیں دے گا۔ اسلام آئے گا تو پھر اسلام اپنے بیٹے وقت کی امیر المؤمنین کے کندھے پر آٹا رکھ کر غریب کے گھر پہنچائے گا انشاءاللہ۔